تصور کریں آپ صبح اٹھتے ہیں اور آپ کو گلے میں خراش، کھانسی اور شدید سر درد محسوس ہوتا ہے۔ پہلا خیال آتا ہے او نو، مجھے کیا ہو گیا؟ کیا یہ صرف کولڈ ہے؟ فلو ہے؟ سب سے بری بات، کیا یہ کرونا وائرس ہو سکتا ہے؟ پچھلے کچھ سالوں میں ہم سب نے یہ سوال اپنے آپ سے ضرور پوچھا ہوگا، کیونکہ ان بیماریوں کی علامات ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے اور یہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ غلط اندازہ لگانے کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے اور دوسروں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ ہم سب جاننا چاہتے ہیں کہ عام کولڈ فلو اور کرونا وائرس میں کیسے فرق کیا جائے، خاص طور پر جب علامات شروع میں بہت ملتی جلتی ہوں۔ اور یہی سب سے مشکل بات ہے، ایک بیماری شاید صرف چند دنوں کے آرام کا تقاضا کرتی ہو، جبکہ دوسری میں فوراً ایکشن لینا ضروری ہو سکتا ہے یا دوسروں کو محفوظ رکھنے کے لیے آئسولیشن کی ضرورت ہو۔ ان میں فرق جاننا صرف مددگار ہی نہیں بلکہ آپ کی صحت اور سکون کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو پھر جب علامات ظاہر ہوں تو آپ کیسے جانیں گے کہ آپ کس چیز کا سامنا کر رہے ہیں؟ اگلے چند منٹوں میں ہم آپ کو اہم سائنس اور سمپٹمز بتائیں گے جنہیں آپ کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، وہ ریڈ فلیگز جو آپ کو فوری ایکشن لینے کا اشارہ دیتے ہیں، اور کچھ حیرت انگیز حقائق جو آپ کو شاید معلوم نہ ہوں۔ یہ معلومات نہ صرف آپ کو جلدی ریکور کرنے میں مدد دے سکتی ہیں بلکہ آپ کے آس پاس کے لوگوں کے لیے بھی بڑا فرق پیدا کر سکتی ہے۔ کازز: کامن کولڈ، عام نزلہ مختلف وائرسز کی وجہ سے ہوتا ہے، جن میں سب سے عام رائنو وائرس ہوتا ہے۔ فلو انفلوئنزا وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کرونا وائرس SARS-CoV-2 وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سمپٹمز: کامن کولڈ، عام طور پر آپ کو رانی اسٹفی نوز، سیور تھروٹ اور سنیزنگ کا سامنا ہوتا ہے۔ ہلکی سی کھانسی اور معمولی تھکن بھی ہو سکتی ہے، لیکن بخار شاذ و نادر ہوتا ہے۔ فلو کی علامات عام کولڈ سے زیادہ شدید ہوتی ہیں، جن میں ہائی فیور، چلز، مسل ایکس اور شدید تھکن شامل ہوتی ہے۔ خشک کھانسی بھی عام ہوتی ہے، لیکن شارٹنس آف بریتھ، ٹیسٹ اور سمیل کا ختم ہونا کم ہی ہوتا ہے۔ کرونا وائرس کی علامات کی ایک وسیع رینج ہے، جس میں بخار، کھانسی، شارٹنس آف بریتھ اور ٹیسٹ سمیل کا ختم ہونا شامل ہے۔ کچھ کیسز میں یہ گیسٹرو-انٹسٹینل ایشوز جیسے ڈائریا بھی کر سکتا ہے۔ ٹریٹمنٹ: اب بات کرتے ہیں ان بیماریوں کے علاج کی۔ کامن کولڈ، اس کا علاج سمپٹمز کو کم کرنے پر ہوتا ہے، جس میں ریسٹ، ہائیڈریشن اور OTC میڈیکیشنز جیسے ڈیکنجسٹنٹس اور پین ریلیورز شامل ہیں۔ فلو کے لیے ریسٹ اور ہائیڈریشن ضروری ہیں، ساتھ ہی OTC میڈیکیشن سے سمپٹمز کو مینیج کیا جا سکتا ہے۔ کچھ کیسز میں اینٹی وائرل میڈیکیشنز بھی مؤثر ہو سکتی ہیں، خاص طور پر اگر جلدی لے لی جائیں۔ کرونا وائرس کا علاج بیماری کی سیویرٹی پر منحصر ہے۔ مائلڈ کیسز عام طور پر ریسٹ فلوئڈز اور OTC میڈیکیشن سے مینیج ہو جاتے ہیں، جبکہ سیویر کیسز میں ہاسپٹائزیشن، آکسیجن تھراپی اور اسپیسیفک ٹریٹمنٹس جیسے اینٹی وائرلز، مانوکلونل اینٹی باڈیز کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ پریونشن: اب بات کرتے ہیں ان بیماریوں کی پریونشن کی۔ کامن کولڈ، روک تھام کے لیے ریگولر ہینڈ واشنگ، بیمار لوگوں سے دور رہنا اور اپنے چہرے کو چھونے سے گریز کرنا شامل ہے۔ فلو سے بچاؤ کے لیے سالانہ فلو ویکسین لگوانا، اچھی ہینڈ ہائیجین رکھنا اور بیمار افراد سے دور رہنا ضروری ہے۔ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے ویکسینیشن بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ماسکس پہننا، سوشل ڈسٹینسنگ کرنا اور بار بار ہاتھ دھونا اہم پریونٹیو میجرز ہیں۔ تھینک یو اسٹوڈنٹس۔ اگر آپ میرے دوسرے لیکچر پڑھنا چاہتے ہیں، جیسے لنگس کے بارے میں، کڈنی کے بارے میں، لیور کے بارے میں، برین کے بارے میں، آئی کے بارے میں، تو آپ میرے چینل پہ جائیں اور چینل کے اندر آپ میرے دوسری ویڈیوز دیکھیں۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔